رات کے بادل اب بھی شہر پر چھائے ہوئے تھے، مگر حرین کے دل میں جو اندھیرا پھیل چکا تھا وہ کسی روشنی سے مٹنے والا نہیں تھا۔ اس انجان میسج نے جیسے اس کی روح ہلا دی تھی۔ ایان، وہ میرے بابا کی ماضی کی سزا دینے آیا ہے۔ یہ خیال اس کے دل میں زہر بن کر اتر رہا تھا۔ اگلی صبح حرین نے خود کو اپنے کمرے میں قید کر لیا، دروازہ بند، پردے گرے ہوئے، اور آئینے پر اس نے کپڑا ڈال دیا، کیونکہ اب وہ خود کو آئینہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ نہ ناشتہ، نہ دوپہر کا کھانا، نہ پانی، بس آنکھوں کے آنسو اور دل کا شور۔ احان نے بار بار دروازہ کھٹکھٹایا، حرین دروازہ کھولو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مگر وہ خاموش رہی۔ دن گزرتے گئے، چہرہ زرد پڑ گیا، ہونٹ سوکھ گئے، مگر آنکھوں میں ایک ہی تصویر تھی، ایان کی۔ کبھی وہ ہنستا، کبھی ناراض ہوتا، کبھی اس کی نگاہوں کا سکون یاد آتا، اور کبھی وہ میسج جو اس کی محبت کو چیر گیا تھا۔ 3 دن بعد ایک شام فیشن شو کی میٹنگ میں اچانک ایان سامنے آ گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح پر اعتماد، مگر آنکھوں میں ہلکی تھکن تھی۔ حرین کو دیکھ کر وہ چند لمحے رک گیا، اور پھر آہستہ سے بولا۔ حرین نے اسے تمام میسیجز دکھائے۔ تم نے خود کو کیوں سزا دی حرین؟ اس کی آواز میں نرمی تھی، جیسے کسی زخمی روح کو چھو جائے۔ حرین نے لرزتے لبوں سے کہا، کیا یہ سب جھوٹ تھا ایان؟ کیا وہ سب ایک کھیل تھا؟ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر اچانک اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ دوڑ کر ایان کے گلے لگ گئی، آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر ایان کے کندھے پر گر رہے تھے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں تم سے محبت کرتی ہوں ایان۔ ایان چند لمحے ساکت رہا، جیسے دنیا رک گئی ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے ماتھے کو چوم کر کہا، حرین، کوئی ہے جو ہمیں الگ کرنا چاہتا ہے، جو تمہیں میرے خلاف کرنا چاہتا ہے، لیکن تم یقین رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ حرین اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، اور پہلی بار اسے لگا جیسے یہ محبت کسی خواب سے زیادہ سچی ہے۔ دوسری طرف احان کو اب بھی شک تھا، مگر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ایان نے اپنا نمازی بڑی ہوشیاری سے چھپا رکھا تھا۔ وہ اپنے ہر نشان، ہر تعلق، ہر راز کو مٹا چکا تھا۔ احان کو لگتا تھا شاید اس کا وہم ہے، لیکن ایک رات جب اس نے ایان کو فرید حیدر کے پرانے دفتر کے قریب دیکھا تو اس کے دل میں دوبارہ سوال اٹھا، یہ آدمی آخر کون ہے؟ مگر ابھی حقیقت بہت دور تھی۔ اگلے دن ایان نے حرین کے لیے ایک سرپرائز رکھا، ایک چھوٹا سا شوٹنگ پلان سمندر کے کنارے، جہاں ہوا نم تھی، لہریں شور کر رہی تھی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ لفظوں کی ضرورت نہیں تھی۔ ایان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، جانتی ہو، سمندر ہمیشہ اپنی لہروں کو واپس بلا لیتا ہے، جیسے تم نے مجھے۔ حرین مسکرا دی، اس کی آنکھوں میں محبت چمکنے لگی۔ وہ لمحہ جیسے وقت سے آزاد ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر تم خواب میں ہوں تو جاگنا نہیں چاہتی، اور ایان نے صرف اتنا کہا، تم خواب نہیں، میری سزا ہو، جیسے میں خوشی سے قبول کر لوں۔ شام ڈھل چکی تھی۔ حرین اور ایان ساتھ سمندر کنارے چل رہے تھے، ہوا ان کے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ دور احان گاڑی میں بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا، اور اس کے فون پر ایک خفیہ نمبر سے پیغام آیا، اگر تم اپنی بہن کو بچانا چاہتے ہو ایان، ظاہر حیدر کے ماضی کی فائل ڈھونڈ لو۔ احان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ محبت کا یہ سکون اب کسی بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ حرین، تمہیں بھوک لگی ہوگی، چلو کھانا کھاتے ہیں، میں نے ہوٹل میں بکنگ کروا لی تھی۔ حرین آج بہت خوش لگ رہی تھی۔ شام کا منظر خواب جیسا تھا، بارش کی بوندیں شیشوں سے پھسل رہی تھی، اور شہر کی روشنیاں ان میں جھلک رہی تھی۔ ایان نے ایک پرسکون خوبصورت ہوٹل میں ڈنر کے لیے بکنگ کروائی تھی، جہاں سمندر کا نظارہ، مدھم روشنی اور ہلکی موسیقی ماحول کو جادوئی بنا رہی تھی۔ حرین نے ہلکی نیلی ساڑی پہنی ہوئی تھی، اس کے بالوں میں خوشبو تھی، اور ایان نے جب اسے دیکھا تو لمحہ بھر کو جیسے وقت رک گیا ہو۔ تم جانتی ہو حرین، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتا ہے، تو آج کی رات قید کر لو نا ایان، اس نے مسکرا کر کہا۔ ڈنر ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ اچانک ہوٹل کی لائٹ چلی گئی، پورا حال اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ایک لمحے کو حرین کے دل میں خوف سا ابھرا، وہ گھبرا کر ایان کے قریب آئی، اور اس کی آواز لرز گئی، ایان، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ایان نے نرمی سے اس کے ہاتھ پکڑے اور کہا، ڈر وہاں ہوتا ہے جہاں میں نہیں ہوتا۔ حرین نے اس کے سینے سے لگ کر آہستہ سے کہا، پھر تم ہی میری محفوظ پناہ گاہ ہو۔ ایان نے اسے تسلی دی، اور لائٹ واپس آنے تک وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کرتے رہے۔ کھانے کے بعد وہ دونوں بیلکنی میں آ گئے۔ باہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی، ہوا میں خوشبو، نمی اور خاموش محبت گھلی ہوئی تھی۔ حرین نے ہاتھ بڑھا کر بارش کے قطرے چھوئے، پھر ہنستے ہوئے باہر قدم رکھا۔ بارش اس کے بالوں، چہرے اور لباس پر بکھر گئی تھی۔ ایان نے اسے دیکھ کر کہا، تم تو خود بارش کی طرح ہو حرین، نازک مگر دل میں طوفان لیے ہوئے۔ وہ ہنسی اور بوندوں میں بھیگتی ہوئی بولی، پھر تم وہ شخص بن جاؤ جو اس بارش کو مکمل کر دے۔ ایان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا، دونوں ہلکی موسیقی میں قدم بقدم جھومنے لگے۔ ایک نرم دل کو چھو لینے والا لمحہ، جس میں نہ لفظ تھے نہ فاصلہ، ہر قدم میں ایک احساس تھا، ہر نظر میں ایک وعدہ۔ ایان حرین کو دیکھ کر بہک رہا تھا۔ اچانک بے ساختہ ایان نے حرین کے دودھیا گردن پر اپنے لب رکھنے شروع کر دیا۔ حرین کا دودھیا جسم ایان کو بہکا رہا تھا، وہ جا بجا اس کی گردن پر لب رکھ رہا تھا۔ حرین چاہ کر بھی اسے روک نہیں پا رہی تھی۔ ایان اچانک ہوش میں آیا، حرین سے دور ہو کے سر پکڑ لیا، میں کیا کر رہا تھا یہ؟
وہ چاہ کر بھی اس کی عزت داغدار نہیں کر پا رہا تھا۔ حرین نے ایان کا ہاتھ پکڑا مگر ایان نے اچانک اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حرین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایان کی نیلی آنکھوں میں گہرائی تھی مگر چہرے پر سنجیدگی۔ حرین، اس نے آہستہ سے کہا، میں تم سے تمہارا ہر حق چاہتا ہوں مگر حلال طریقے سے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا رشتہ لفظوں سے نہیں نکاح سے بندھے۔ حرین کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ خاموشی سے مسکرا کر بولی، اگر یہ خواب ہے تو میں نہیں چاہتی کہ میں کبھی جاگوں۔ ایان نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، پھر کل سے ہماری زندگی نیا آغاز کرے گی، سچائی، ایمان اور محبت کے ساتھ۔ اسی لمحے شہر کے دوسرے کنارے آہان اپنے والد کے پرانے دفتر میں ایک فائل کھول رہا تھا۔ فائل پر لکھا تھا، ظاہر حیدر، کیس 2003۔ صفحات پلٹتے ہوئے اس نے ایک تصویر دیکھی، ایک بچہ جس کے ساتھ اس کے والد فرید حیدر کھڑے تھے۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا، ایان ظاہر حیدر، مقتول ظاہر حیدر کا بیٹا۔ آہان کے ہاتھ کانپ گئے تھے۔ اس نے چیخ دبائی اور زیر لب بولا، یہی تو وہ ایان ہے۔ اس کے سامنے اب صرف ایک انتخاب تھا، بہن کی خوشی یا اس کے باپ کے گناہ کا حساب۔ اور ادھر ایان اور حرین اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت رات میں ایک نئے خواب کا آغاز کر رہے تھے، بغیر جانے کہ سچائی ان کے قدموں تک پہنچنے ہی والی ہے۔